السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ لوگوں کے سامنے آج کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ پہلی بار میں آپ لوگوں سے متعلق ہوئی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح سے کچھ اچھی باتیں لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گی۔ آج میں نے ایک چھوٹا سا ٹاپک چوز کیا ہے جو کہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب کیا ہے کہ توکل کا مطلب یقین، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل ہے نا۔ ہم لوگ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں، یہ تو ہم صرف کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ پہ واقعی میں توکل رکھتے ہیں؟ جو کہ ہمیں رکھنا چاہیے، ہے نا۔ اللہ سنبھال لے گا، یہ تو ہم اپنے منہ سے، زبان سے اکثر یہ جملہ نکالتے ہیں کہ کوئی کام ہے تو اللہ سنبھال لے گا، کچھ ہو گیا اللہ سنبھال لے گا، لیکن اللہ سنبھال لے گا کب؟ جب ہم اللہ پہ پورا یقین رکھیں گے، جب ہم اللہ پہ پورا توکل کریں گے تو بس اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ نے وہ ذمہ داری لی ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو دیکھنے والا میں ہوں، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمیں بولنے کی، بتانے کی ضرورت تو نہیں پڑتی، وہ خود سے ہی ہر چیز ہمیں وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے، کبھی وقت کے بعد بھی مل جاتی ہے، لیکن بس یقین کا جو ایک جو لفظ ہے نا، وہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے آگے رکھنا ہے، اوکے۔ اور جو بھی کام آپ شروع کریں بس اللہ پہ توکل رکھیں اور شروع کریں، ہے نا۔ اللہ سنبھال لے گا، یہ ہم نے جس دن کہہ دیا تو اس دن بس ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بس آج اللہ ہی سنبھال لے گا، اللہ، اور بے شک اللہ کرتا بھی ہے وہ چیز کو۔ ہم اگر یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ پوری کائنات کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے ایک حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا، تو پھر کیا یہ پوری کائنات میں کوئی ایک چیز یہاں سے وہاں ہلتی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہیں دیتے، تو یہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ الوکیل ہے، ہی از اے ڈسپوزر آف افیئرز۔ تو بس اللہ پہ یقین کریں، توکل کریں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہمارے پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تبھی کیوں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، چلو اللہ کو اب نماز پڑھنے لگے، اب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے لگے؟ کیا ہم یہ چیز روز نہیں کر سکتے؟ رونا نہیں آئے گا، میں بھی رونا نہیں آئے گا، کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے۔ میں بہت زیادہ ہے نا، میں بہت زیادہ ایک چھوٹا، مطلب ایک کمزور سا ایک ہارٹ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ نا مجھے رونا جلدی آتا ہے کوئی بھی بات کے اوپر، کسی کو میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یا میں بھی میرا ہے، شاید میں جھوٹا نہیں روتی لیکن مجھے آ جاتا ہے، تو میں اللہ کے سامنے جب دعا مانگنے لگتی ہوں نا، تو جب میں پرانی کوئی بات اگر بہت شدت سے اگر مجھے یاد آ گئی اور اگر میں اس کے لیے اگر کروں تو مجھے اتنا رونا آ جاتا ہے، اتنا رونا آ جاتا ہے، اور میں اللہ کے سامنے اتنا روتی ہوں نا اس وقت میں۔ بس ابھی نا دیکھو، ایکچوئل میں نا کیا ہے نا گائز، کہ میں آج یہ چیز آپ لوگوں کو اس لیے بھی بول رہی ہوں نا کہ میری اس دن نا آنکھ کھلی رات کو 4 بجے آئی تھنک، اور فجر ہوتی ہے، ابھی فجر جو ہے وہ ہوتی ہے 5 بجے کے قریب نا، تو میری نا آنکھ کھلی 4 بجے، تو میں دیکھی اور میں نے سوچا کہ چلو تہجد پڑھ لیتی ہوں فٹاک سے اٹھ کے، اور میں نے وہی کیا، میں اٹھی اور میں گئی وضو کیا، میں نے تہجد پڑھا۔ تہجد میں نے یہ دعا مانگی، میں کیا دعا مانگی نا، وہ مجھے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھروں میں نا بہت زیادہ کچھ چیزوں کو لے کے تکلیف، اور جہاں پہ ماں باپ ہے نا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے گھر میں نا ماں باپ ہمارے حیات ہیں، ماشاءاللہ سے 70+ ہیں، اور دونوں بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں گائز جو کبھی کبھی ہم برداشت نہیں کرتے، کبھی کبھی وہ برداشت نہیں کرتے، تو میں نا ان کی بیٹی ہوں، میں نے نا بس دعا مانگی اللہ سے، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میری نا وہ دن کی دعا قبول ہو گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ بھی ایک سٹوری ہے، بس پتہ چل گیا، مجھے لگا کہ میرے اللہ نے نا میری بات سن لی، تو میرا ایمان ہے نا پختہ ہے، میرا ایمان اور تازہ ہو گیا،
الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں آپ لوگوں سے نا ایک نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ میں نے اپنا یہ سفر کیسے شروع کیا۔ میں ابھی 40 ایئرس کی ہوں، اور میں اللہ کو یاد، دیکھو ہم زندگی موت ہے نا، یہ تو برحق ہے، یہ ہونی ہے، لیکن یہ چیز میں جان گئی ہوں کہ دنیا جو ہے وہ تماشا ہے، اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے نا وہ اصل زندگی ہے، جہاں پہ ہمیں جانا ہے، جہاں پہ ہمیں جا کے نا جو چیز، جس مرحلے کو ہمیں پورا کرنا ہے نا وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر کچھ ہر وہ چیز کر رہے ہیں نا، تو بس اس کے لیے آپ کو اللہ سے شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری لیا ہے نا کہ میں بندے کو اپنے پیدا کیا، تو اس کو وہ رات میں بھوکا نہیں سلاتا، وہ اپنے بندے کو، وہ چاہے کوئی رستے پہ رہنے والا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کسی اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں رکھتا، چاہے چھوٹا پرندہ ہو یا چاہے چھوٹا سے چھوٹا کیڑا کیوں نہ ہو، وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ تو میں نے یہ چیز کو نا اس دن میں ہمیشہ اللہ سے کہتی کہ اللہ آپ مجھ سے راضی نہیں، آپ میری دعا نہیں سنتے، لیکن مجھے یہ چیز کا نا اس دن یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جب بات سننی ہے نا تبھی وہ سنیں گے۔ بے شک وہ 7ویں آسمان کے پاس آ کے وہ چیز ہے کہ وہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، میں ہوں دینے والا، تو یہ چیز پہ نا اب مجھے پورا یقین ہے۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں سے نا یہ چیز کا ایک ضرور میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ نا اگر آپ لوگ تکلیف میں ہو نا تبھی اللہ کو یاد مت کرو، اللہ کو یاد ہر روز کرو، ہر پل کرو۔ اور اٹس ناٹ پاسبل، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ بولو گے کہ بہن کیا بول رہی ہے کہ ہر مومنٹ پہ کیسے یاد کیا جاتا، بھول جاؤ گے 2-3 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر اللہ کی یاد آئی تو اللہ کو ہر چیز کا تھینک یو کیا کرو، بولو کہ یا اللہ ہر چیز کے لیے شکر ادا کرتی ہوں، ہر چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سے اپنی ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، ہر اس صغیرہ کبیرہ گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ تو دیکھیں آج کا ایکچوئل میں جو ٹاپک تھا توکل والا، اس سے ہٹ کے میں نے کئی ساری باتیں کر دی آپ کے ساتھ میں، اور میں ہے نا میں آپ لوگوں کو پھر بھی کچھ اچھے اور ٹاپکس پہ لے کے آؤں گی، لیکن میرا جو فلو ہے نا وہ کہیں چینج ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوں باتیں کرنے کے لیے آپ لوگوں سے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ جو کنٹینٹ آپ دیکھتے ہیں نا گوگل پہ، یوٹیوب پہ یا کسی پہ بھی، تو اچھا کنٹینٹ آپ سرچ کرو، اچھی چیزیں ہی آئیں گی، اور اچھی چیزوں سے ہی ہمارا فائدہ ہے۔ تو بے شک اگر آپ لوگ کچھ سرچ کرتے ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جو آپ کو اچھا سے اچھا کنٹینٹ یا نا نماز کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں، ہر چیز آج کل اویلیبل ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائی بہنوں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز اپنی فی الحال چاہے دل کرے یا نہ کرے لیکن آپ کو پڑھنی ہے، کیونکہ ایک وقت کی نماز کو بھی چھوڑنا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی بھی سچویشن میں معاف نہیں کیا ہے۔ بہت زیادہ کوئی کنڈیشن ہے تو اس میں بھی دیکھیں سو کے بھی نماز پڑھی جاتی ہے نا، لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہٹا کٹا رکھا ہے الحمدللہ۔ جو بھی بیمار ہیں یا جن کی سچویشن بہت خراب ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر اس انسان کو آپ خوش رکھے اور سلامت رکھے اس دنیا میں۔ بس آپ لوگوں سے پھر متعلق ہوں گی کچھ اچھی باتیں لے کے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی ایسا لگتا ہے گائز کہ میں نے اگر کچھ غلط بولا تو مجھے معاف کیجیے، لیکن اگر آپ لوگوں کو کچھ کوئریز ہیں یا آپ لوگ اگر کچھ اچھی باتیں بھی بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھی اور باتیں لے کے۔ تو جو آج کا ٹاپک تھا اس سے ہٹ کے میں کچھ بھی نہیں اور کہنا چاہوں گی، بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔